حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا واقعہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی زیورات اپنی ماں سے ملے آپ نے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے سے لے کر ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کھانا کھایا کرتا اور رات کو وہی بستر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے کے کام آتا۔ اس کے باوجود جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام سے فارغ ہو جاتی تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان ہو جاتی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف ایک میں ہی ایسا شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی حالت ہے جو آپ کو نظر آ رہی، ایسی ہی حالت میرے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا جو میرے اس غلام کو سواری دے؟ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، میری سواری باہر ہی کھڑی ہے، اسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو میرے اس غلام کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، میں اس شخص کو کپڑے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، کوئی ہے جو میرے اس غلام کو کھانا کھلا سکے، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
نہایت ہی سستا سودا تھا، مگر یہ سن کر صحابہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے ایسا جو میرے اس غلام کو کھانا کھلائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ یہ الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، یہاں 350 صحابہ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے نام پر اپنا سر کٹا دیں۔ مگر حضور، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا، ان کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ کیا آج میری چوکھٹ سے یہ میرا مہمان بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور، اسے روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، آپ اس شخص کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضور، میں اسے روٹی کھلا دوں گا، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ یا بھوکا نہ لوٹا تھا۔ وہ دروازہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ دروازہ اور کسی کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹی، میں ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، کیسے آنا ہوا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا ہے، وہ بھوکا ہے اور اس کو کھلانے کے لیے کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں۔ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ شہر میں کسی نے بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ بس اسی لیے میں اس کو یہاں لے آیا۔ بیٹی فاطمہ، آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان، میرے شہزادوں نے بھی 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر گردن کو جھکائے رکھنے کے بعد بولے، بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے پاس بڑی حسرتوں سے لایا تھا، بیٹی میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، اس مہمان کو خود سے تھوڑا دور کیجیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کو خود سے دور کیا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی آڑ میں سے اپنی چادر پکڑائی اور کہنے لگی، چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لیں۔ سامنے سامون یہودی کا گھر ہے،
اس کے پاس چادر کو بیچ دیجیے اور اس سے اناج لے لیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں، یہ 70 پیوند کی چادر ہے۔ یہ رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے مجھے دی تھی اور فرمایا تھا کہ فاطمہ آج یہ چادر پہن لو، کل بروز قیامت عورتوں کی سرداری کی چادر پہناؤں گا۔ چچا جان، آپ اس چادر کو لے جائیں اور اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر مبارک کو سامون یہودی کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، سامون، میں تیرے پاس ایسی چیز بیچنے کے لیے لایا ہوں، اسے معمولی نہ سمجھنا، تو نے بہت سی چیزیں خریدی ہوں گی اور ان کے بدلے میں جو اور آٹا دیا ہوگا، مگر آج میں تیرے لیے برکت والی چادر، نبی کی بیٹی کی چادر لایا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج دے دو، جس سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ یہ سن کر سامون یہودی نے ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا اور چادر کو تولتے تولتے کہنے لگا، اے سلیمان، یہ تو بتاؤ کہ تم اس چادر کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مہمان آیا ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے گھر کچھ بھی نہیں، اسی لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھوکا بیچنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ اس چادر کو بیچ کر اسے کھانا کھلا دیا جائے، بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو گر گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، ماتھے سے لگایا اور کہنے لگا، سلیمان ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا اور کہنے لگا، اے سلیمان، آپ کا رب بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، یہ کتاب تو ہماری ہے، مگر اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ اس کے پاس ایک غلام ایک مہمان کو لائے گا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس کی مہمان نوازی کرے گی۔ سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے تم لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اللہ کے نبی کی بیٹی کے سر پر ڈال دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑا۔ جب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامون یہودی کو پیچھے آتے دیکھا تو کہنے لگے، سامون، تم نے اناج تو دے دیا، اب کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہنے لگا سلیمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر مجھے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اس آٹے کو لے جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو اور مجھے لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں مبارک میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک ٹیچ کو سبسکرائب لازمی کریں۔